عائشہ جو کہ دل میں خوف خدا رکھتی ہے اور ہر معاملے میں رحم دل کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتی کہ وہ اس کا دشمن ہے یا دوست، وہ تو ہر کسی کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ماہم جو کہ جانتے ہوئے بھی کہ ازمیر عائشہ کا شوہر ہے، پھر بھی وہ ازمیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور عائشہ سے اس کو چھین لینا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف عائشہ ہے کہ جسے اب ماہم کی تکلیف تک برداشت نہیں ہو پا رہی۔ ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہم اب ڈائریکٹ عائشہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں اب ازمیر کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تم دونوں کی ذرا بھی نہیں بنتی اور تم دونوں کی ذہنیت ذرا بھی نہیں ملتی، تم دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہو، اور اگر ازمیر کی بات کی جائے تو اس کے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی جگہ نہیں، وہ تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ۔ اس بات پر عائشہ حیران ہو کر ماہم سے کہتی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ میری اور میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کریں؟ آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا میرے شوہر پر مجھ سے زیادہ حق ہو، اور ازمیر سے تو میں بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اس کی محبت تو میں خیرات میں بھی منظور کر لوں گی۔ ماہم کو تو اب عائشہ کی باتیں سن کر غصہ آنے لگتا ہے کہ عائشہ سے تو اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ غصے سے بھری نوشین بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عائشہ تو ویسی ہے ہی نہیں جیسا اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ تو بہت ہی مکار اور چلاک لڑکی ہے، اور آج اس کا جو بدلہ روپ میں نے دیکھا ہے میں تو دیکھ کر حیران ہی ہو گئی۔ میں اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، لیکن پھر آپ کی اور ازمیر کی عزت کی خاطر میں نے اس کا لحاظ کیا۔ تو نوشین بیگم اب ماہم سے کہتی ہے کہ اس لیے تو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور یہ تمہاری اچھی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ تم نے اسے منہ نہیں لگایا، تو اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، ورنہ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم عائشہ سے دور ہی رہو اور سب معاملات مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، تم فکر مت کرو۔ جب ماہم ہاسپٹل جانے لگتی ہے تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ بری طرح گر جاتی ہے اور اس کو کافی چوٹیں آتی ہیں۔ تو اب عائشہ ہی ہوتی ہے جو کہ اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ماہم عائشہ کے اس رویے کو دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ضرور ہوتی ہے اور وہ دل میں عائشہ کو اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ وہ نوشین بیگم کے پاس جا کر کہتی ہے کہ عائشہ نے جس طرح سے میری دیکھ بھال کی اور جس طرح سے اس نے خیال کیا میرا، میں تو شرمندہ ہوں اب اس کے آگے۔ میری نظر میں تو عائشہ کا امیج اس کے اپوزٹ تھا، میں عائشہ کو غلط سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو کافی اچھی ہے۔ اب نوشین بیگم یہ باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عائشہ تو سب کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور اس کے بارے میں اتنا مت سوچو۔ دوسری طرف ماہم جب ہاسپٹل جانے لگتی ہے تو راستے میں اس کے ساتھ ایک حادثہ رونما ہوتا ہے، اس کی گاڑی کو کچھ ڈاکو روک لیتے ہیں اور پھر اسلحے کے زور پہ اسے اغوا کر لیتے ہیں۔ ماہم اب کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ گھر میں موجود لوگ اس خبر سے ناواقف ہوتے ہیں کہ ماہم کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ جیسے ہی ازمیر کو پتہ چلتا ہے کہ ماہم آج ہاسپٹل نہیں پہنچی تو سب لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوشین بیگم بھی ماہم کے لیے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آخر ماہم گئی تو کہاں گئی، اس کو کہاں ڈھونڈا جائے، وہ تو امانت کے طور پہ یہاں رکی ہوئی تھی، اب فوزیہ کو پتہ چلا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی اسے کہ میں اس کی بیٹی کا خیال ہی نہ رکھ پائی۔ ازمیر اب عائشہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ماہم کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ سراسر غلط تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ اگر میں نے اسے دو ٹوک جواب دے ہی دیا تو آپ اس کی حمایت کرنے کیوں آ گئے ہیں، آپ پتہ نہیں کس وجہ سے اس کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ ازمیر اب عائشہ سے کہتا ہے کہ تمہاری باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم ماہم سے جیلس ہو رہی ہو۔ تو عائشہ اب کہتی ہے کہ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میں اس سے جیلس ہی ہو رہی ہوں کیونکہ وہ میری جگہ لینا چاہتی ہے اور میرے حقوق مجھ سے چھیننا چاہتی ہے اور آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری طرف فرقان صاحب ازمیر کو آپ سمجھانے لگتے ہیں کہ تمہیں عائشہ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ازمیر کہتا ہے کہ میں اب عائشہ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا کیونکہ اس کے ساتھ میری زندگی صرف اور صرف کمپرومائز پر چل رہی ہے، میری زندگی میں تو کوئی خوشی اور کسی قسم کا بھی چارم نہیں ہے۔ تو ناظرین اب آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے، ماہم کو اغوا کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ شامل ہے اور ازمیر کیا ماہم کو جلد از جلد بازیاب کروا لے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔